تو بہرحال جیسے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بلند شان والے ہیں انبیاء کی جماعت میں، اسی طریقے سے تمام نبیوں کے ساتھیوں میں سے سب سے اونچی شان رکھتے ہیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام۔ اگر صحابہ کی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں، صحابہ کی تربیت ایسی تھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے کہ صحابہ مال ملنے پر خوش نہیں ہوتے تھے، کسی عہدے کے ملنے پر خوش نہیں ہوتے تھے، کسی لمبی چوڑی فتوحات پر صحابہ خوش نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کن چیزوں پر خوش ہوتے تھے، یہ ایک مستقل باب ہے۔ کبھی اللہ توفیق دے تو تاریخ پڑھیں اور سیرت کو پڑھیں اور ان چیزوں کو تلاش کریں کہ صحابہ کی خوشی کی چیزیں کون سی تھیں۔ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر جو صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو سن کر بہت خوش ہو گئے، اجتماعی طور پر صحابہ کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چند چیزیں، ایک موقع پر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بڑے افسردہ تشریف فرما ہیں، بہت پریشانی کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور پریشانی قیامت تک آنے والی امت کے بارے میں ہے۔ میری امت، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر یہ گمراہی پر چلے جائیں گے تو ان کا کیا بنے گا؟ آخرت کے اندر ان کا کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے، اپنی امت کے بارے میں سوچتے ہوئے۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو بہت افسردہ، بہت پریشان دیکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ جانتے ہیں، لیکن پوچھتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، مجھے اپنی امت کے بارے میں بہت پریشانی ہے۔ آپ جانتے تھے کہ امت کی حالت کیا ہوگی، آپ نے خبریں دی تھیں کہ تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی، ایسے تم دین کو چھوڑ دو گے، ایسے خواہشات کا غلبہ ہوگا، ایسے مال کی بہتات ہوگی، ایسے ایسے حالات آئیں گے۔ باب الفتن خود رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آنے والے سارے احوال بتائے تھے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بہت پریشانی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں بہت پریشانی ہے، تو اللہ پاک کے پاس گئے اور اللہ پاک نے جواب میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، ہم قیامت والے دن آپ کو اتنا دے دیں گے، آپ کی امت کے بارے میں اتنا دے دیں گے کہ آپ کو خوش کر دیں گے۔ یہ وہ چیز تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو خوشی کا ایک موقع تھا، گھر گھر کے اندر خوشی لہر گئی، اور گھر گھر کے اندر بندے خوش ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں اس آیت شریفہ کے نازل ہونے پر ہم میں سے ہر آدمی خوش ہو گیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا دے دیں گے کہ آپ کو راضی خوش کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا وَإِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ۔ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر موجود ہے۔ یہ تھی صحابہ کی خوشی کی چیزیں۔ قیصر اور کسریٰ کے خزانوں پر صحابہ میں سے کوئی خوش نہیں ہوا، بلکہ مسجد کے اندر بیٹھ کر رونے والے صحابہ موجود تھے۔ مکہ فتح ہوا، اس دن صحابہ ہنس نہیں رہے تھے، کوئی شادیانے نہیں بجائے گے، بلکہ صحابہ کوئی رکوع کے اندر اور کوئی سجدے کے اندر اور کوئی آنسو بہانے کے اندر مصروف تھا۔ صحابہ کی خوشی کی چیزیں مختلف تھیں، ہماری خوشی کی چیزیں اور بن گئی ہیں۔
ہمیں جن چیزوں سے خوشی ہوتی ہے صحابہ کے ہاں یہ خوشی کی چیزیں نہیں تھیں. ہم جن چیزوں کو سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں ان میں سے صحابہ کے لیے بڑی بڑی خوشی کی چیزیں تھیں. تو اس بات پر صحابہ فرماتی ہیں کہ ہم بہت خوش ہو گئے تھے. یہ ہمارے یہ مدینہ کے اندر بڑی خوشی کا دن تھا. صحابہ گھر گھر کے اندر خوش تھے جب اللہ پاک نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اس آیت شریفہ کو نازل فرمایا. ایک اور موقع رسول پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرما دیا کہ میری امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں گے، اور پھر ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 کو 49,70,000 بندے اس امت میں سے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمانا یہ وہ دن تھا جب کہ ہم میں سے ہر صحابی کے گھر میں خوشی موجود تھی. گھر گھر کے اندر عورتیں بھی اور بچے بھی خوش تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ احسان فرمایا کہ 49,70,000 بندے ایسے ہوں گے جن سے حساب ہی نہیں مانگا جائے گا، جن سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، بغیر حساب کے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. قیامت والے دن کا حساب کا منظر بڑا سخت منظر ہے. یہ منظر تو اتنا سخت ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات بھی نفسی 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 فرما رہے ہوں گے. ایسے وقت میں صحابہ کو یہ خوشخبری کا مل جانا کہ 70,000 بندے ایسے اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ایسے جن سے اللہ حساب نہیں لیں گے، صحابہ فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا دن تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی امت میں سے 4 لاکھ کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا. یہ الگ ہے، وہ حدیث الگ، وہ الگ ایک جماعت ہوگی جن کو داخل کیا جائے گا، یہ الگ لوگ ہوں گے. اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ کیا کہ 4 لاکھ بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا. ثم حسا بکفی، اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے ایسے ملایا اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک پھر اپنی ایسے ایک مٹھی بھر کر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اپنی مٹھی میں ڈال کر ان کو بھی بغیر حساب کے جنت میں اللہ پاک داخل فرما دیں گے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے زدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مانگنے والے ہیں، اللہ اس کو دینے والے ہیں، اللہ سے کچھ اور مانگ لیجیے، اپنی امت کے بارے میں اور مانگ لیجیے. اتنا تو اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ 4 لاکھ اور ایک مٹھی، دونوں ہاتھوں سے ایک لپ دونوں ہاتھوں سے جو مٹھی بنائی جاتی ہے اس کو لپ کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، فرمانے لگے چھوڑ دیجئے، تو اللہ کی مٹھی ہماری مٹھی جیسی تھوڑی ہے. اللہ اگر چاہے تو ایک ہاتھ سے ساری مخلوق کو اٹھا کے جنت میں داخل کر دیں. اللہ نے اس امت کے ساتھ تو ایک لپ کا وعدہ کر لیا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا صدق عمر نے سچی بات کہی.